بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے اندر کچھ حالات خرابی کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایک نیا خفیہ سروے کروایا گیا اور اس خفیہ سروے نے کس طرح سرکار کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ اس سروے کے مطابق تحریک انصاف کتنی نشستیں جیت رہی ہے اور اس کے بعد کس طرح مختلف اداروں کے اندر دوڑیں لگ گئی ہیں، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کو سائفر مقدمے کے اندر جو سزا دی گئی ہے، اب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کے اندر مزید کیا بلنڈر کیے گئے ہیں، اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بشرا بی بی کو جیل کی بجائے بنی گالہ منتقل کیا گیا اور اس پر جو مختلف طرح کی چالیں چلی گئی، وہ کیسے چند گھنٹوں کے اندر ناکام ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کچھ اور ایسی خبریں ہیں جو ان دنوں کے اندر آنے جا رہی ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان، تحریک انصاف اور اس کے ورکرز پر، امیدواروں پر کتنے مقدمات ہوں گے، کتنے مقدمات میں سزائیں ہوں گی، کس جیل میں رکھا جائے گا، اب یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک عوام کے خلاف کھلا ایک محاذ قائم کیا گیا ہے۔ زرداری اور شریف مافیا کو پاکستان ان کے حوالے کرنے کا جو بھی سودے بازی ہے، کوئی لندن پلان ہے، کوئی دوسرا پلان ہے، بہرحال ایک چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان کے بغض اور نفرت کے اندر سب ایک پیج پر چل رہے ہیں۔ اب جو معاملات ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک تو آپشن یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا کہ 5 فروری کو وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اب تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی بڑی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کا اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، تاکہ نہ وہ کہتے ہیں نا بانس اور نہ ایک بانسری، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتے رہے۔ اب بشرا بی بی کو جس طرح اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ منتقل کیا گیا، بہت سارے دوستوں نے اس پر بات کی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو بیانیے بنائے گئے، آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست پاکستان کی شروع سے گندی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن صحافت کبھی شاید تاریخ کے اندر اتنی گندی نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ یعنی ایک خاص قسم کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو ٹکر بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ اس پہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور جن کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی اس رجیم چینج سے پہلے، اور اب بھی ان کے کوئی ویڈیوز جو پروگرام ہوتے ہیں، جو ان کے ٹی وی پہ شوز ہوتے ہیں، ان کو کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن وہ اچھل کود کے اندر کچھ خواتین اور حضرات جو صحافت کے لبادے کے اندر باقاعدہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ پہلے دیکھیے علی زیب، اس کا مرڈر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی بھی پولیٹیکل شخص ہو، عام پاکستانی ہو، اس کا اس طرح مارے جانا یقیناً یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، لیکن جتنے بے شرمی، بے حیائی، ڈٹائی کے ساتھ یہ ٹاؤٹ صحافیوں کے لبادے کے اندر جو ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے جس طرح فوری طور پر ایک بیانیہ بنایا، بیانیہ بنا کے اس کو پھیلانا شروع کیا، بھئی انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، وہ انویسٹیگیشن کریں گے، چیزیں سامنے آئیں گی، معاملات افسوسناک ہیں، لیکن آپ نے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر دیا۔ اب بشرا بی بی کو کیوں منتقل کیا گیا ہے جی؟ تاکہ ان کے ساتھ ڈیل ہو سکے، وہ تو ان کے ساتھ نرمی رکھی گئی ہے، ان کے ورکرز جیلوں کے اندر ہیں، پھر عمران خان نے جی ریکویسٹ کی ہے، این آر او مانگا ہے، اور وہ این آر او دے دیا گیا ہے، تو جو خبریں کسی کو فیڈ کی گئیں وہ انہوں نے پھیلا دی، اور بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل عمران خان نے مانگی ہے۔ بھئی عمران خان اگر مانگتا تو اس کو وہ ملنی نہیں تھی، یہ بات درست ہے، چونکہ عمران خان کا اگر کوئی نرمی ہو سکتی ہے تو وہ عمران خان پر نرمی ہو جاتی پہلے ہی، لیکن یہ چیز جو ہے جتنے بھی بیانیے پھیلائے گئے، اور یہ ایک بیسیکلی پلان شاید یہ تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف دوری پیدا کی جائے، لیکن جس طرح بشرا بی بی وہاں پر خود پہنچی اور وہ جو ساری خبروں کا ایک پلندہ بنایا گیا تھا ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے، جو پراپیگنڈا ہونا تھا کہ یہ سارا کچھ کر دیا گیا، اور اب جی یہاں پہ وہ عمران محمد ہے، انہوں نے جو بات کی، رپورٹر ہے دنیا نیوز کے، فیصلہ آنے کے بعد بشرا بی بی خود ہی اپنی گاڑی میں اڈیالہ جیل جا پہنچی، تو وہ ساری خبریں بڑھ گئی جو اس گرفتاری کے لیے شیڈول کی گئی تھی۔ یعنی شیڈول پہلے ہی خبریں ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے چلانا ہے۔ تو اس وقت الیکٹرانک میڈیا ایک بائسڈ میڈیا بن چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، اور اس کے اندر جس کا بڑا اس وقت کہتے ہیں جی سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر شیطانی میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سچ کو چھپاتا ہے،
سوشل میڈیا کے اندر اگر تضحیق ہے، جھوٹ بولا آتا ہے تو ساتھ سچ بھی آتا تو ہے نا، لیکن الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ جب دلائل حافظ صاحب کبھی دیں گے مفتی کے دور پہ تو ہم بات ضرور ان سے کریں گے کہ جناب الیکٹرانک میڈیا بڑا شیطانی میڈیا ہے یا سوشل میڈیا بڑا شیطانی میڈیا ہے، اس پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک تو بشرا بی بی کے حوالے سے وہ سارے پروگرام جو ہے وہ بڑھ گئے۔ اب جو ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے، یہ تفصیلی فیصلہ بڑا عام ہے، اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک تو پھر امریکہ اس کے اندر بھی جائز صاحب نے ذکر کیا ہے، اور وہ سارا ملبہ الٹا شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ ڈال دیا ہے کہ جو ملزم ہے یا مقتول ہے وہ خود خنجر کی نوک پہ گرا تھا، ورنہ خنجر مارنے والے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا عام پوائنٹس آپ کو 77 صفحات کا یہ فیصلہ ہے جس کے عام نکات تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ساری سامنے ہوں۔ 77 صفحات پر یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اب یہ سارے فیصلے جو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی ہو چکی ہے، وہاں پہ پراسیکیوشن اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ اب اس کے اندر بھی ساری کہانی بیان کی گئی ہے کہ فوج کا کوئی قصور نہیں ہے، فوج کو بدنام کیا عمران خان نے، یہ کیا۔ اب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ کون سے دشمنوں کو فائدہ ہوا یہ کوئی اس کے اندر نہیں بتایا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سماعت کے دوران وکلائے صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ پھر کہتے ہیں 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا، یعنی دائر تو کیا گیا لیکن پہلے چونکہ تحقیقات ہو رہی تھی۔ پھر اس کے اندر کہا گیا ہے کہ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی اور ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، یعنی فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، تو چالاک جج کے لیے یہ عدالت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ جو الزامات لگے ہیں تو لگتا ہے جج صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے میڈیا کو حساب میں رکھ کے یا ان کو جو بھی فیصلہ لکھا ہوا دیا گیا ہے یا انہوں نے خود لکھوایا ہے تو یہ اس کے اندر وہ لے کے آئے۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کی جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پراسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا۔ دیگر ممالک کون سے ہیں یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور دشمن کن کو فائدہ پہنچا ہے یہ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے جو ضمانت ہے وہ ہوئی تھی۔ پھر اس میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ سائفر کیس 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا اور 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں لکھا گیا کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔ سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے لیکن وکلائے صفائی غیر سنجیدہ تھے، یعنی جج سنجیدہ تھا اور عمران خان کے وکلاء غیر سنجیدہ تھے۔ یہ اگلا نقطہ ہے جی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائلیں اٹھا کر پھینکی۔ وکلائے صفائی عثمان گل علی بخاری کے پہنچنے پر جرح کی تیاری کے لیے وقت دیا۔ جب جرح کا کہا تو وکلائے صفائی نے انکار کر دیا، جس کے بعد سرکاری وکیل نے جرح کی پراسیکیوشن نے نہ صرف گواہان بلکہ دستاویزات پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے۔ ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں جس سے ثابت ہو کہ پراسیکیوشن کے گواہان میں کمی رہ گئی ہے۔ گواہ زبردست ہیں، یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری وہی طوطا مینا کی کہانی ہے جو سنائی گئی ہے۔ کس ملک کے ساتھ امریکہ کا ایک ذکر کیا گیا ہے، بھئی کس طرح کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہے دیگر ممالک، بھئی کون سے دیگر ممالک۔ پھر یہ ہے کہ جو ہے دشمن ملک نے فائدہ، بھئی کس دشمن نے فائدہ اٹھایا، کوئی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی ساخت نہیں ہے قانونی اور آئینی اعتبار سے، بہرحال ایک سیاسی بیانیہ ہے
ورکرز کو مایوس کرنا، امیدواروں کو مایوس کرنا کہ کسی طریقے سے جو عمران خان ہے ان کے معاملات بھائی اب کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا اپنا اپنا کرو۔ اب ایسے بھونڈے قسم کے لوگ ہیں جو اتارے گئے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ آپ پراپیگنڈا کرو کہ 70%، 90% تو آزاد امیدوار آلریڈی رابطے میں آ چکے ہیں اور ابھی بہت کچھ ہوگا۔ اچھا جی، اور ایک بڑا عام سروے آیا ہے، یعنی کچھ سروے آپ کو علم ہے جب عمران خان جو ہے ان کو سزا نہیں ہوئی تھی، جیل میں نہیں تھے، اس وقت سروے ہوئے، کچھ دوران سزا ہوئے کہ کیا تبدیلی آئی ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں بھائی یہ تو بلے کا نشان آپ کو لینا پڑے گا، بلے کا نشان لے لیا گیا۔ پھر اب عمران خان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے کل اور پرسوں۔ اب یہ 2 دن پہلے ایک سروے ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں فہیم اختر، 92 کے بڑے عام رپورٹر ہیں اور بیٹ رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا سروے کروایا گیا، یہ تمام تر گرفتاریاں، انتقامی کاروائیاں، کاغذات نامزدگی چھیننا، غنڈہ گردی، بدماشی، لوگوں کے گھروں پہ حملے، لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کے کاروبار تباہ کرنا اور پاکستانی قوم سے آئین اور قانون کے تحت دیے گئے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا، انسانی حقوق کو پاؤں تلے روندنا، آئین اور قانون کی پامالی کرنا، یہ سارے دھندے کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ظاہر ہے سروے ہوا ہے جو جس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے باوجود عوام اور زیادہ غصے میں ہے اور یہ جو سروے ہے یہ فہیم اختر کے بقول یہ ایک خفیہ سروے کروایا گیا، ظاہر ہے اس کے اندر کچھ اداروں کی خدمات لی گئی ہیں، اور اس سروے کے مطابق تحریک انصاف کے آزاد امیدوار وہ 165 نشستیں جیت رہے ہیں، 165، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سادہ اکثریت جو ہے وہ لے رہی ہے تحریک انصاف۔ اگر یہ انتخابات اس پیٹرن کے اندر موجودہ تباہی بربادی کے باوجود اگر الیکشن کے دن لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جاتا ہے، مزید عوام کے خلاف غنڈہ گردی، بدماشی اور کھلی جو جنگ ہے، جارحیت، وہ اگر نہیں کی جاتی اور ان کو آئینی اور قانونی اور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ان کے جو رہنے کا اور ووٹ کا حق ہے اگر اس کو استعمال کرنے دیا جاتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خفیہ سروے یہ بتاتا ہے کہ 165 نشستیں تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے سرکار کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، خدا نہ خواستہ اب جو حالات ہیں بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے آج بڑا عام اجلاس ہے، اور جب ویڈیو پبلک ہوگی تو اس اجلاس کی بھی ظاہر سیکورٹی اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا جو ہے اس کے اندر تو کنفرم ہے کہ تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اب وہاں بھی حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا، گورنر راج وہاں پہ لگا دیا جائے گا، جیسے جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، خالد نعیم لودھی صاحب نے بتایا ہے۔ تو یعنی کسی بھی طریقے سے عوام کی رائے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے کچلنا ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ شریف اور زرداری خاندان کا پاکستان پر تسلط جمانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے تو یقیناً لوگ اس طرح ان کے اندر نفرت پیدا نہ ہو۔ لوگوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ سارا کچھ زرداری اور شریف خاندان، یعنی آپ دیکھیے نا، فوجی ڈکٹیٹر، آل شریف اور یہ پیپلز پارٹی، یہ 3 جماعتوں نے پچھلے 50-60 سال کے اندر ملک میں یہ تباہی پھیری ہے، یہ پاکستان کو قرضوں میں جکڑا ہے، اور یہ تینوں آج ایک پارٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، تینوں ایک ہی پارٹی ہیں۔ تو یہ لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ جو الائنس ہے اسی نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اگر صرف پاکستان کا نام لینے سے تو پاکستان کی جنگ یہ نہیں ہے، پاکستان کی جنگ تو یہ ہے بھائی کہ آپ آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کریں سارے، اور سارے گلو بٹ عوام کے خلاف نہ بنے، جس کا ووٹ کا حق ان کو لوگوں کو استعمال کرنے دے، اور لوگوں کو یہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔